وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما حضرات گرامی سامعین محترم، دنیا میں بعض شخصیات ایسی گزری ہیں کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے ساتھ دلی لگاؤ رکھنا، ان کی سیرت کو اور کردار کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا بعد میں آنے والوں کے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اگر بعد میں آنے والے ان سے محبت نہ کریں اور ان کے کردار کو اپنے لیے مشعل راہ نہ سمجھیں تو ان کے ایمان میں شک ہے، ان کا ایمان مکمل نہیں۔ حضرات گرامی، انہوں نے ایسی شاندار زندگی گزاری ہے اور اپنے ایماندار ہونے کا ایسا بہترین ثبوت دیا ہے کہ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ان کے ایمان کو آئیڈیل قرار دیا۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ایمان کو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا۔ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہوگا تو تم ہدایت یافتہ ہو، تم راہ پالو گے، تم سیدھی راہ پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ اور پھر صرف ان کے کردار کی بات نہیں، ان سے دلی وابستگی رکھنا، دل میں ان کی محبت کو ہمیشہ جانگزی رکھنا اور ان کی ایمان کے بارے میں اور ان کی محبت کے بارے میں شکوک و شبہات کو ہمیشہ دور کرنا، حضرات گرامی یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، ایمان کا لازمی جز ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، انصار مدینہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق اور کفر کی علامت ہے۔ اور قرآن مجید نے سورہ الحجرات میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ایک تو اللہ خالق کائنات نے ان پاک بعد ہستیوں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی تھی کہ ایمان ان کا سب سے بہترین تھا اور قیمتی اثاثہ ان کے پاس تھا، اور پھر اس ایمان کو ان کے دل کے اندر جو نا وہ مزین بھی کر دیا گیا، خوبصورت بھی بنا دیا گیا
اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ یہ اے سی جو ہے مسجد کے لیے خریدا گیا ہو اور کئی ٹن کے اے سی یہاں پر پڑے ہوں، مسجد ٹھنڈی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی انسٹالیشن نہ ہو جائے۔ اللہ خالق کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ایمان کو پسند بھی کیا اور ایمان کی انسٹالیشن بھی ان کے دلوں میں کر دی کہ سب سے بہترین ایمان جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان ہے، اور فرمایا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ کفر، فسق، نافرمانی، اللہ خالق کائنات نے ان تمام چیزوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل کو ان چیزوں سے پاک کر دیا، نہ ان کے قریب کفر پٹکا، نہ فسق، نہ نافرمانی، ایمان ہی ایمان، ایمان ہی ایمان۔ حضرات گرامی، پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے اندر بھی مراتب ہیں، ان کے بھی کیا ہیں درجات ہیں، جس نے اللہ خالق کائنات نے انبیاء کرام کے درمیان جو نہ وہ فضائل کے درجات رکھے ہیں۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن میں سے اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض وہ تھے جن سے اللہ نے کلام کی ہے، بعض کے درجات کو بلند کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں بھی اللہ خالق کائنات نے درجات کا تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے۔ اور یوں سمجھ لیں پوری انسانیت میں سے، پوری انسانیت میں سے انبیاء کرام کے بعد دنیا کے افضل ترین جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے یہ بات جو نا یہ صرف فضیلت کی بات نہیں، یہ عقیدے کی بات بھی ہے، یہ عقیدے کی بات بھی ہے، اور یہ درجات کی جو درجہ بندی ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ افضل الرجل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ نبی علیہ السلام کے بعد دنیا کی افضل ترین جو شخصیتیں کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیا ہے افضل ترین کون ہے؟ ان کا بھی ایمان یہ تھا کہ افضل ترین شخصیت کون ہے؟ ابو بکر۔ پھر فرمایا پھر کون؟ فرمایا پھر عمر۔ پھر سوال پوچھنے والے نے کہا پھر آپ ہیں؟ کہنے لگے نا نہیں، ما انا الا انا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ حالانکہ کتنے فضائل ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں عقیدہ سکھا دیا، ہمیں عقیدے کا منہج سکھا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن آج جو ہمیں باہمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ان سیاسی اختلافات کو اجاگر کر کے ہمارے ایمان کے ساتھ جو کھیلا گیا ہے، ہمارے ایمان کو جو خراب کیا گیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، حضرات گرامی یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان باہمی طور پہ موجود ہی نہیں تھی۔ اللہ خالق کائنات سورہ محمد میں فرماتے ہیں رحماء بینہم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں باہم انتہائی رحم دل تھے، سیاسی اختلافات کے باوجود۔ آپ کے علم میں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں کے درمیان جو جنگ ہوئی، جنگوں کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، جنگوں کے اصول جو مد مقابل آ جائے پھر اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن قربان جائیں کہ سیاسی اختلافات کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کا ایک دستہ جو تھا اس کو
مقرر کیا تھا اس بات پہ کہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد رہنا ہے، تاکہ کسی بھی ایسے انسان کو جس کا تعلق جو نا وہ ایمان سے نہ ہو اور پھر وہ کیا کرے، سیدہ عائشہ کے اوپر حملہ آور ہو، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، جو نا وہ ان کی حفاظت میں مامور رہنا ہے۔ تو حضرات گرامی، جنگوں کے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کے کیا تھے، دلی طور پر ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور دلی طور پہ ایک دوسرے کے محافظ تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو سب سے بہترین اور اعلیٰ مقام ہے الگ نوعیت کا، وہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا، نبی علیہ السلام کی آل اور اولاد کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و اطرتی، اور ایک جگہ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا، تم رہتی دنیا تک کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کے ساتھ تم جو نا وہ اپنا تعلق مضبوط رکھو گے، ان کو تھامے رکھو گے۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اور فرمایا ایک کیا ہے؟ میری سنت، میرا طریقہ، میرا منہج۔ اور دوسری روایت میں جناب صحیح مسلم کی روایت میں وَعِطْرَتِي، ایک اللہ کی کتاب اور میری ایک آل اور اولاد، جب تک ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، ان کے ساتھ اپنے ایمان کو لگائے رکھو گے، ان سے محبت کرتے رہو گے اور ان کے کردار کو اپناتے رہو گے، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں چند ایک جو ادوار آتے ہیں، چند ایام آتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاپک کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کی جاتی ہے، اور عمومی طور پہ آپ ہر جگہ پہ یہ سنتے ہیں۔ اور دیگر جو نا وہ مہینے آتے ہیں مختلف، رمضان شریف کا مہینہ آیا تو رمضان مبارک کے مضامین اس میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے، حج کے فضائل، قربانی کے مسائل، قربانی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، لیکن خاص طور پہ محرم کے حوالے سے چند ایک شخصیات ایسی بھی ہیں کہ جن کا عمومی طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور جب سے ذوالحجہ کا مہینہ، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تھی، یکم محرم الحرام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اور اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ اور چند ایک ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جن کی شہادت انتہائی مظلومانہ تھی، لیکن کسی کو کانوں کان اس کی خبر ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ اسماء کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے۔ حضرات گرامی، ان کی شہادت آپ پڑھ کر دیکھیں کہ ان کو جو نا وہ مکہ کے ایک چوک پہ سولی پہ لٹکا دیا، بیت اللہ پہ سنگباری کی، لیکن ان کا ذکر ہم کبھی نہیں سنتے۔ تو یہ جو تفاوت ہے، فرق ڈال دیا گیا ہے حضرات گرامی، یہ بھی بہت بڑی کیا ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو میرے کہیں خوشبودار پھول ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا اے میرے مالک، جو ان سے محبت کرے گا تو ان سے محبت کر۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت آپ نے بہت سنی ہوگی، ان کے کردار کے بارے میں بہت سنا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ان کی سیرت کے چند ایک درخشاں پہلو آپ احباب کے سامنے رکھوں گا، لیکن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں عمومی طور پہ خاموشی ہوتی ہے، ان کے فضائل اور مناقب کو اس طرح بیان نہیں کیا جاتا جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور مناقب
مناقب کو بیان کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے فضائل و مناقب میں دونوں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہ ہیں فضائل و مناقب کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی برابر فضیلت بیان فرمائی، حتیٰ کہ بعض روایات میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت سیدنا حسین سے زیادہ بیان کی۔ تو میں آپ احباب کے سامنے چند ایک فضیلتیں رکھنا چاہتا ہوں اور پھر ان کی زندگی کے درخشاں پہلو کہ ہمارے لیے ان کی سیرت میں سبق کیا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں شعبان کی 15ویں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ شعبان کی نصف شعبان کو سن 3 ہجری میں یعنی جنگ احد کے بعد یہ پیدا ہوئے۔ اور حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ حسن و حسین دونوں بھاگے آ رہے ہیں، یعصرانی، اور جیسے بچے جو نا وہ کبھی گر جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت دیکھی نا، یہ بچوں کے اندر بڑی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے جب وہ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اور اس ایج میں ہو جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور سے صبر نہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا خطبہ وہیں پر روک دیا، آپ ممبر سے اترے اور آپ نے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدق اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال کیا تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ دونوں بھاگے آ رہے تھے، گر رہے تھے۔ فلن اصبر حتی قطعت حدیثی، میں صبر نہیں کر پایا، میں نے اپنا خطبہ روک دیا، بات روک دی، اور میں نے ان دونوں کو جا کر اٹھا لیا۔ حضرات گرامی، یہ نبی علیہ السلام کی حسن و حسین سے کیا تھی؟ محبت تھی۔ حضرت عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بازار سے گزرے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ بچوں سے کھیل رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اٹھا لیا اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور فرمانے لگے کہ بھی ابھی ہوا، میرے والدین قربان ہوں، میرے والدین قربان ہوں۔ ہوا شبیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن کی جو شکل و شباہت ہے اس کی مشابہت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کم ہے، رسول اللہ سے زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اور پھر ان کو بوسہ دیا اور اپنے کندھے پر ان کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو بلایا اور ان کے گلے میں ایک ہار تھا اور آپ نے ان کو اپنے ساتھ گلے لگا لیا اور فرمایا اللہم انی احبہ، اے میرے مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر، واحب من یحب، اور میں اس سے بھی محبت کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بیٹے حسن سے محبت کرتا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فما کان احد احب الی من حسن، اس کے بعد سب سے زیادہ جو میرے دل میں محبت تھی نا وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر میرے کیا ہے؟ بہت خوشبودار پھول ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے دونوں بھائی یہ سردار ہیں۔ ہمیں ان کی سیرت کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی فضیلت اور منقبت نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے جو بیان ہوئی ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگی کے اندر کون سا ایسا کردار ہے جو باقی لوگوں کے اندر نہیں پائے جاتا، جن کی بنا پہ نبی علیہ السلام نے ان کو جو نا وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار کرا دیا۔ ایک وجہ تو سمجھ آ رہی ہے ہمیں، جو وہ کیا ہے کہ ان کو شہادت کی بہت نصیب ہے، تینوں باپ بیٹا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، یعنی یہ جناب وہ گھرانہ کیا ہے؟ شہداء کا گھرانہ ہے۔ باپ کو بھی اللہ نے شہادت نصیب فرمائی، بیٹوں کو بھی اللہ نے شہادت نصیب فرمائی، اور
ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ کون؟ حسن۔ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ خالق کائنات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اس کے ہاتھ پر دو مسلمانوں کی جماعتوں کی اللہ خالق کائنات سلو کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات گرامی، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو خلافت تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ مسند خلافت پر بیٹھے تو ان کی جو دور خلافت ہے ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافۃ بعدی 30 سنہ، میرے جانے کے بعد 30 سال تک خلافت قائم رہے گی۔ کون سی خلافت؟ علی منہاج نبوہ، جس کا جو نا طریقہ کار کیا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نا خلافت جیسی خلافت ہوگی، تو میرے جانے کے بعد 30 سال تک خلافت جو نا وہ قائم رہے گی۔ تو حضرات گرامی، اس 30 سالہ جو دور ہے اس میں سیدنا حسن رضی اللہ کا دور وہ بھی اس 30 سال کے اندر آتا ہے۔ اس لیے امام ابن کثیر فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی حسن بن علی احد الخلفاء الراشدین، کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلفاء راشدین میں سے کیا ہیں؟ ایک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات اپنی بیٹی کے ہاں گزاری، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رات گزاری۔ تو رات کو حضرت حسن بیدار ہوئے، چھوٹے سے بچے، انہوں نے پانی مانگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اٹھے، اپنی بیٹی سے بھی پہلے اٹھے اور مشکیزے سے پانی ڈالا پیالے میں، اور جب پکڑانے لگے نا حضرت حسن کو، اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی جاگ پڑے، ان کو بھی پیاس لگی تو انہوں نے پیالے کو پکڑ لیا۔ تو یہ منظر دیکھ رہی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کا ہاتھ چھڑا دیا اور پہلے پانی کس کو دیا؟ سیدنا حسن کو دیا۔ تو بعد میں بیٹی نے پوچھا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا یہ کہ آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ حسن سے زیادہ محبت ہے اور اتنی محبت حسین سے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ نے فرمایا انہ استسقا اولا، پانی جس نے پہلے مانگا نا اس کو پہلے دیا میں نے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وانتی وہاتین وہذا الراقد، میں، آپ اور یہ ہمارے دو پھول اور یہ سونے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم القیامت فی مقام واحد، اللہ خالق کائنات جنت میں ہمیں ایک جگہ پہ جمع فرمائے، جنت میں اللہ خالق کائنات ہمیں ایک جگہ پہ جمع فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے 47 سال کی عمر میں شہادت پائی، سن 50 ہجری میں، اور جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ حضرات گرامی، ان کی زندگی کے چند ایک پہلو جو ہمارے لیے ایک شاندار سبق ہے۔ ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں اور ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ ان کاموں کا تعلق کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کی سیرت کے سبق کون سے ہیں، ان کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے نمبر پر کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو طبیعت تھی نا، یہ سلو پسند، اور سلو کے لیے اگر ان کو بڑی سے بڑی کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہے نا، تو حضرات گرامی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے باہمی مفاد کے لیے سلو کی بہت بڑی قیمت بھی ادا کر دی۔ آج کے دور میں کوئی انسان چھوٹا سا عہدہ نہیں چھوڑ سکتا، اڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا جو مرضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سیدنا حسن رضی اللہ تعالی نے باہمی مسلمانوں کے مفاد کے لیے کیا کر دیا؟ اپنی خلافت کو چھوڑ دیا، اپنی کرسی کو چھوڑ دیا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خود بھی بیعت کی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیعت کرائی، اور اپنے جو کمانڈر ان چیف تھے ان سے بھی بیعت کروائی۔ تو حضرات گرامی، ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سلو پسند
پسند انسان تھے. اور سلو کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم افضل من درجات الصلاۃ والصیام والصدقہ، نماز، روزہ اور صدقہ اس سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاصلاح ذات البین. جو شخص دو جماعتوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان جو آدمی صلح کا کردار ادا کرتا ہے نا حضرات گرامی، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ترین عمل ہے. اور اس کے مقابلے میں فرمایا الافساد والفساد ذات البین. ایک آدمی چغل خور ہوتا ہے، اس کی بات اس کو ٹرانسفر کی، اس کی بات اسے بتائی، بھئی تیرے بارے میں آج یہ کہہ رہا تھا، توبہ توبہ توبہ، میں نے تو سن کر حیران ہو گیا، اس نے تیرے بارے میں یہ بات کہی ہے. اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ الافساد ذات البین، کہ باہمی جو ریلیشن ہے اس کو خراب کیا جائے، باہمی تعلقات کو خراب اور اس کو توڑا جائے، اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں تاکہ ان کا تعلق پاکیزہ نہ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ کردار ادا کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ وہ جتنا مرضی کوئی بڑے سابقے اور لاحقے لگا لے، میں فلاں ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں جو نا وہ حج کیے ہوئے، میں نے اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نے سب کچھ کیا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی یہ کردار ادا کرتا ہے نا، اس کا دین ایسے ختم ہو جاتا ہے جس طرح بالوں کو موڑ کے بالوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا دین ایسے جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوشخبری دی تھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور حضرات گرامی، ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کمزور ہو، کمزوری کے ساتھ سلو کر لے. کمزور آدمی کی سلو جو ہے نا یہ خودکشی کے مترادف ہے. کمزور آدمی کی سلو کر لینا، ٹھیک ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے. ٹھیک ہے، کمزور کو کبھی طاقتور سے سلو نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ اسے دبوچ لے، ختم کر دے. اور روایات میں جو آتا ہے نا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بد مقابل تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو استقبل الحسن علی معاویہ بکتائب امثال الجبال. اتنا بڑا لشکر تھا جیسے پیچھے پہاڑ کھڑا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، جنگ ہوتی تو شاید اللہ ان کو فتح نصیب فرماتے، کامیابی نصیب فرماتے، لیکن کیا سوچا ادھر کون ہے؟ مسلمان، اور ادھر کون ہے؟ مسلمان. کتنی جنوں بہنیں بیوہ ہو جائیں گی، کتنی بہنوں کا سہاگ لٹ جائے گا، اور کتنے بچے یتیم ہوں گے. اس جنگ کا فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا؟ حضرات گرامی، نقصان مسلمانوں کا ہوگا، فائدہ کفر کا ہوگا. تو کس کو بھیجا؟ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کو بھیجا، عبد الرحمن بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ میرا سلو کا پیغام لے کر جاؤ، ہم بیٹھ کر باہمی معاملات کو حل کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کو اس بہت بڑی جنگ سے ہم بچا لیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بتائی ہوئی جنو پشین گوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور یہاں پہ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ طاقتور کو چاہیے کہ وہ سلو کے لیے پہل کرے. طاقتور کو چاہیے کہ وہ سلو کی کیا کرے؟ پہل کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، جو کسی کو گرا دے، کسی کو بچھاڑ دے اور کسی کو چت کر دے یہ بہادر نہیں ہے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، سب سے بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے. جو شخص اپنے نفس سے ہی مار کھا جائے، اپنے نفس سے ہی اپنے جذبات کے ہاتھوں ہی مار کھا جائے اور اپنے جذبات کے سامنے ڈھیر ہو جائے، اس آدمی سے بزدل اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں جس کا بس چلتا ہے نا وہ کبھی کسر نہیں چھوڑتا. جس کا بس چلتا ہے نا، جس کا زور چلتا ہے وہ کبھی کسر نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے حضرات گرامی، یہاں پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ فضیلت کس کا نام ہے، کردار کس کا نام ہے، اخلاق کس چیز کا نام ہے. اخلاق یہ ہے کہ طاقتور ہونے کے باوجود کیا کر لو، تمہاری طبیعت جو نا سلو پسند ہونی چاہیے. اللہ خالق کائنات نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ جنگ کے دوران دشمن اگر سلو پر آمادہ ہو جائے، بھلے تم طاقتور ہو، بھلے تم طاقتور ہو، دشمن جو ہے وہ سلو پر آمادہ ہو جائے تو کیا کرو؟ سلو کر لو، بات چیت سے معاملات کو طے کر لو.
اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو جو وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات گرامی، یہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے جو لگاتار مہینے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ پہلے 3 لگاتار مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اللہ کا مہینہ